نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظیم۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازی شان عطا فرمائی ان کا سبب ان کا علم بنا۔ قرآن عظیم الشان میں سے چند مثال جس کے بغیر تو دل کو سکون ہی نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، یہ ان کی ایک امتیازی شان تھی۔ اس کا سبب کیا بنا؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العزت نے انہیں علم الاسماء، علم الاشیاء عطا فرمایا تھا۔ جب فرشتوں سے پوچھا کہ تم ہمیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور جب سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے وہ نام بتا دیے، فرمائے اسجدوا لآدم، فرشتوں اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ بنے، اور اس کا سبب ظاہر طور پر علم بنا جو اللہ رب العزت نے ان کی طرف ہدایت کر دیا تھا۔ تو علم سبب بن رہا ہے عزت ملنے کا۔ یہاں سے کسی عارف نے نقطہ نکالا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا گیا تھا جس پر ان کو عزت ملی۔ اے مومنو، اگر تجھے اللہ رب العزت کے اسماء کی معرفت نصیب ہو جائے تو تمہیں کتنی عزت نصیب ہو جائیں گی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو دنیا کی شاہی بھی عطا فرمائی، تخت و تاج بھی عطا دیا۔ یہ تخت و تاج ان کو کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص چیز بنانے کا علم عطا کر دیا تھا۔ وہ لوہے کی کڑیوں سے زرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، علمناہ ہم نے ان کو علم، وعلمناہ ہم نے کو کیا دیا؟ علم دیا تھا۔ سبحان اللہ، نسبت علم کی طرف تو علم تھا جو ان کو عطا کیا گیا تھا کہ یہ لوہے کی کڑیاں جوڑتے چلے جاتے تھے، ان کو زرہ بناتے تھے۔ یہ سبب بن گیا ان کے لیے ظاہر طور پر دنیا پر حکومت کرنے کا۔ تو یہ امتیازی شان کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو خاص طرح کا علم عطا کیا گیا تھا۔ وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، عزت ملی اور فاتح بنے، اور ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا۔ اس کا ظاہر سبب کیا بنا؟ ان کا علم بنا۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں سے گفتگو کرنے کا علم کیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ ہدہد کے ساتھ گفتگو کی، فرمایا کہ بھائی کدھر ہے، بھائی کدھر غائب تھے؟ ام کنت من الغائبین، کہنے لگے جی میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ تب اس نے ملکہ بلقیس کی بات سنائی، یہاں سے واقعہ شروع ہوا، اور بالآخر ملکہ بلقیس کو اللہ رب العزت نے اسلام عطا کیا۔ اب بتائیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو عزت ملی ان کا سبب کیا بنا؟ ان کا سبب علم بنا۔ میرے پیارے دوستو، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ مصر کے بازار میں ان کے دام لگائے جا رہے تھے، بک رہے تھے، خریدار آ رہے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آئے کہ محل میں غلام بن کر جا رہے ہیں۔ پھر تبدیلی کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے کامیاب فرمایا، کئی سال جیل میں رہنا پڑا، بالآخر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے جیل سے نکالے گئے، وہ جیل سے نکالے گئے اور تخت پر کیا گئے؟ بٹھائے گئے۔ اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب ان کا علم بنا۔ ان کو اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو جیل کے ساتھ انہیں بادشاہ کو جا کر بتایا کہ ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے اور ٹھیک بتاتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، آج کے دن آپ نے عزت پائی۔ اجعلنی علی خزائن الارض، یہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دو۔ تختہ سے لے کر ان کو تخت پر پہنچا رہے ہیں، شاہی مل رہی ہے۔ سبب کیا بن رہا ہے؟ ان کا علم بن رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو امتیازی شان عطا فرمائی اس کا ظاہر سبب ان کا علم بنا۔ بلکہ ایک وہ ہستی جو غیر نبی ہے،
حضرت خضر علیہ السلام جن کی ولایت پر علماء متفق ہیں، لیکن ان کو نبوت میں جمہور علماء نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہے، چند ہزار نے کہا کہ نبی ہے۔ ایک ولی آدمی کو ایک نبی آدمی کی استاد بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم الشان علم عطا کیا تھا۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا، یہ تکوین علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا، ان کے لیے تکوین امور کا علم نہ ہونا کوئی نقص نہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ انتظامی کام ہے۔ تاہم اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ جاؤ ان سے ملو، کس سے ملو؟ خضر علیہ السلام سے ملو۔ اب موسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اور جواب دے رہے ہیں، تو ایک غیر نبی کو نبی کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ آپ کو علم عطا فرمایا، سید الاولین و آخرین بنایا، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، سید الاولین و آخرین بنایا۔ علم کتنا عطا فرمایا کہ میرے محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو قرآن مجید سے کتنی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ شان، یہ مقام، یہ عزت ان کو علم کے سبب سے ملی۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم ہے کیا؟ علم وہ ہے جس سے اللہ پاک کی خشیت پیدا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ بے شک اللہ پاک سے کون ڈرتے ہیں؟ وہ علماء۔ علماء کون؟ جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، یہ نبی کے وارث ہیں۔ تو علم کیا ہے؟ کہ جس سے اللہ پاک دل میں اللہ پاک کی خشیت، اللہ پاک کا خوف اس دل میں پیدا ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی علم سیکھنا چاہیے، علم سے محبت کرنی چاہیے، اس کو سیکھ کر پوری دنیا میں اللہ پاک کے علم کو کیا کرنا ہے؟ پھیلانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔